اچھا، دوسری بات جو ہمارے بزرگوں نے ایک چیز ذکر کی، ہمارے بزرگ نے، کہ تنزلی کے اسباب جو ہیں حقیقت میں بہت ہی واضح الفاظ میں آپ نے بیان فرمایا کہ اہل حدیث مسلک بھی نہ کہیں، مذہب کہیں یا یا طائفہ کہیں، اور مذہب یہی ہے، کتابوں میں مذہب اہل حدیث لکھا گیا، کہیں نہیں آپ مسلک پائیں گے۔ یہ مسلک کہہ کر کے چھپایا گیا ہے اپنے مسلک کو کہ ہمارا مسلک ہے، حالانکہ یہ مذہب بن گیا ہے، کیونکہ ادیان اور مذاہب کے لکھنے والوں نے آپ دیکھیں سہرستانی سے لے کر کے اور قاہر بغداد، عبدالقاہر بغدادی اور سب نے مذاہب ہی نام رکھا ہے، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب اہل الحدیث۔ تو ہمارا ہر بچہ اپنے اہل حدیث مذہب کو پہچانے۔ وہ کیسے ہوگا کہ ہم یقیناً بے شک ابھی یہیں آپ خود بہت سے لوگوں کو پائیں گے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کی زبان جب کھلتی ہے، اس کو یا تو آپ کے جی میں ڈالیں یا اور کہیں ڈالیں تو کہیں گے کہ انگلش میڈیم پڑھائیں، شروع ہی سے انگلش میڈیم پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً بہت بڑا جرم ہے اپنے اوپر، بچے کے اوپر، پیارے رسول کے اوپر، پیارے رسول کے لائے ہوئے دین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ہم۔ اس کو ذرا سا ذہن میں رکھیں۔ ہم کچھ ایسے اسکول بنائیں جو اپنے بچوں کو سب سے پہلے قبر کے 3 سوالات سمجھائیں، ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے ان مبارک چہروں کو دیکھ کر کے۔ میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں، کسی بہانے یہاں پہنچا اور یہ دانشگاہ، علمی چمن الحمدللہ اس کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان ہستیوں کو جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ہرا بھرا رکھے ان لوگوں کو جو اس کو ہرا بھرا رکھنے کی کوشش اور ترقی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو علی قدر عملہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے گا۔ اور یہ آپ اخلاص کے ساتھ، اگر انشاءاللہ ہم اخلاصی کے ساتھ کر رہے ہیں ہم سب کام، تو اللہ تعالیٰ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھا کام کرے گا اخلاص کے ساتھ، سنت رسول کے مطابق ہوگا، اللہ نے وعدہ فرمایا ضائع نہیں ہوگا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر کے۔ شکریہ ہے اس جامعہ کے جو ذمہ دار ہیں، شیخ ارشد مختار حفظہ اللہ و شیخ مختار رحمہ اللہ، جن سے بہت کچھ استفادہ، بیٹھ کر کے بے تکلف سے بہت سے باتیں ہوتی تھیں، بعض مجلسوں میں بزرگوں سے ذکر بھی کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، جن کو اللہ نے اتنی بڑی توفیق دی اور جن بزرگ نے یہ اپنی زمین دی، بڑا واقعی دل بھر کے آتا ہے جب سوچ لیتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین لوگوں نے دی اور بزرگوں نے کتنی محنت سے اتنا بڑا جامعہ، جس میں بہت کچھ الحمدللہ صرف شرعی تعلیم نہیں، دوسری تعلیمات بھی ایسی ہیں جن کی مسلمانوں کو ضرورت ہے الحمدللہ۔ بہرحال تو میں کچھ ایسی بے ہنگم یا بے ترتیب باتیں کہوں گا، آپ لوگ تھوڑا سا صبر کیجئے گا۔ سب سے پہلے ہمارے بزرگوں نے بڑی پرمغز باتیں کہیں تاریخ کی، لیکن ہم پدرم سلطان بود کے چکر میں رہ کر کے خوش نہ ہوں۔ ہمارے باپ بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، ہمارے باپ اہل حدیث تھے، لیکن ہم خود کیا ہیں؟ کل بزرگ سے بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم اہل حدیث کیوں ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں؟ تو اس کا معنی سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کتنی ایسی تقریریں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ موضوع ابھارا۔ پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، بھول نہ جاؤں، وہ یہ کہ تحریک کا نام جو ہم اہل حدیث طائفہ منصورہ کا رکھتے ہیں، میری نظر میں اگر لغت ابھی مکتبے سے نکال کے لائیں تو تحریک کا معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی جامد چیز کو حرکت دینا، نئے فکر، تحریک کی معنی نیا فکر پیش کرنا۔ مجھے جہاں تک پرانا یاد آتا ہے، میرے مکتبے میں الحمدللہ اردو کی ذرا سی جھٹک پٹک ہوتی ہے تو میں فوراً وہ
ڈکشنری اردو کی بھی ہے، عربی کی، انگلش کی، سب رکھے ہوں تو کبھی ان سے استفادہ کرتا ہوں تو مجھے پرانا یاد آ رہا ہے، میں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ تحریک کا لفظ اہل حدیث طائفہ پر تحریک کے لفظ کا اطلاق میری نظر میں اپنے نظر کا ذمہ دار ہوں، آپ لوگ پر تھوپنا نہیں چاہتا ہوں، یہ لفظ تحریک کا استعمال طائفہ اہل حدیث پر غلط ہے، کیونکہ ابھی بزرگ نے تھوڑا سا اشارہ فرمایا، کہا تحریک اہل حدیث جو ہے وہ 1400 سال 1500 سال سے پیارے رسول کے ساتھ اس کا سلسلہ ہے، تو آپ تحریک کا معنی کل جو چیز جامد تھی اور کوئی ایسی نئی فکر نہیں تھی لا کر کے آپ نے پیش کیا، پہلے سے نہیں زندہ تھی، یہ تو پرانا ایک دین چلا آ رہا ہے، اس کو ہم اللہ کی مبارک زبان، مبارک کلام ہے، مبارک زبان نہ کہیں، کیونکہ لفظ بولنے میں اللہ کی ذات اور پیارے رسول کی ذات و صفات میں ایسے لفظ استعمال کریں جہاں آپ کی پکڑ نہ ہو، تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العزت کے کلام مبارک میں اگر ہم اس کی تعریف کریں اس مذہب اور طائفہ اہل حدیث کی، تو الا للہ الدین الخالص، دین خالص کہیں، اور پھر اس کو مذہب کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کو آپ فرقہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ افترقت النصارى على 73 فرقہ على 72 فرقہ وستفترق امتی على 73 فرقہ، تو آپ فرقہ اہل حدیث کہہ لیں کیونکہ اس کا ذکر حدیث میں ہے، آپ دین خالص کہیں، اس کا ذکر اللہ کے کلام پاک میں ہے، اور اہل حدیث جو نام رکھا گیا ہے یہ ہمارے صحابہ کے زمانے سے آ رہا ہے، اور آپ سوچیں کہ اہل الحدیث جو ہے یہ حقیقت میں غیر اہل حدیث ہمارے صحابہ کے زمانوں میں بھی آیا ہے، تابعین کے زمانہ میں بھی آیا ہے، اور دوسرے ائمہ کے زمانے کی زبانوں پر بھی آیا ہے۔ ایک دن میں بیٹھا کمپیوٹر پہ صرف حنفی مذہب کی کتابوں کو ٹک کیا میں نے، تو آپ یقین جانیں 50 جگہ جہاں ذکر آتا ہے اختلاف مسائل کا، کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے، امام ابو یوسف مخالف اپنے امام کے بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، اور مذہب اہل حدیث اور اہل حدیث یہ کہہ رہے ہیں، خود انہوں نے اس کو قبول کیا اور نام رکھا، گویا اس کو قبول کیا۔ آگے عقیدے کی کتابیں آپ دیکھیے، صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ عقیدۃ اہل السنہ اہل الحدیث، اہل الحدیث۔ ایک دلچسپ بات سنیے کہ میں نے بہت کچھ جمع کیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بھائیوں نے بھی بہت کچھ، ہم سب ایک ہی تالاب کے شکاری ہیں الحمدللہ، تو سب کو اپنی، تو ہم نے یہ دیکھا سبحان اللہ 4 صدی ہجری کے ایک عالم تھے، میں مذہب کا نام نہیں لینا چاہتا، تو اہل حدیث کا تمیز کیا تھا پرانے زمانے سے، کہتے ہیں بس تم لوگ آمین رفع الیدین پہ لڑ رہے ہو، نہیں، یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے ہمارا، مابہل امتیاز، اور اس امتیاز ہی کو یہاں دھماکہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی مسجد میں آپ داخل ہو جائیں، آمین زوردار کہہ دیں، اب میں ذرا سا پکڑ کے رکھیے گا کہاں سے چلا ہوں، فاخر ظاہر الہ آبادی کا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر، وقت کی پابندی تھوڑی سا نہ رکھیے گا، ظہر تھوڑے دیر میں بھی ہو جائے تو کوئی نہیں۔ فاخر ظاہر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ آئے ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ ہی نے جو تمہید کی عمل بالسنت کی، ان کا یہ کارنامہ اگر پڑھنا چاہیں تو ہم بار بار پڑھیں۔ مولانا کس کی کتاب؟ شیخ مولانا اسماعیل گجرانوالہ، محمد اسماعیل گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی کتاب؟ تحریک آزادی فکر، تحریک آزادی فکر، ہاں آزادی فکر کی تحریک جامد ہو چکی تھی اور شاہ ولی اللہ نے اس کو ابھارا، یہ فکر ہے یہاں تحریک ہوئی کیونکہ وہ جامد ہو چکی تھی۔ لیکن فاخر ظاہر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں جامع مسجد میں دلی کے، ان کی مسند جمعہ کے دن لگتی تھی اور لوگ آ کر کے ہاتھ بھی چومتے تھے، تصوف وغیرہ، اور حکیم الامت اسی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ مدارات کرتے تھے۔ ایک چیز ہے مدارات، اسلام میں جائز ہے، لیکن حق سے تنازل نہیں۔ تو بہرحال وہ اپنے طور پر ان کی سمجھ یہ تھی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو ہم قبول کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ ہمارے اوپر بہت احسان کیا ہے انہوں نے، اور ان الحسن، یہ ہم سب
کسی عالم کے بارے میں بھی اگر کوئی بات کریں تو ان الحسنات یذھبن السیئات کو نہ بھولیں. حسنات جو ہیں اگر زیادہ ہیں تو انشاءاللہ سیئات کو اللہ نے معاف کرنے کا انشاءاللہ وعدہ کیا، تو آپ بھی اللہ کے قاعدے قانون کے تحت معاف کرنے کی کوشش کریں. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسن لگی تھی. جمعہ کے دن آئے شاہ فاخر ظاہر الہ آبادی، داہنے طرف انہوں نے اپنی جگہ لی جمعہ کی نماز میں. جب آمین کا ذکر ہے، آمین جب الحمدہ پڑھے تو امام نے جب کہا ولا الضالین، انہوں نے اکیلے آمین کہا. اب آمین کہا، وہاں دلی میں شاید آپ تھوڑا سا بولے تو آواز بہت تیز گونج جاتی ہے. اب صلاۃ کے بعد فوراً، صلاۃ یعنی نماز، ہم چاہتے ہیں کہ اصطلاحات کو ہم لوگ نماز کو نماز نہ کہیں، صلاۃ، زکوٰۃ، حج جب کہتے ہیں، روزہ بھی نہ کہیں، صوم کہیں. ان بچوں میں اسی کا رواج دے دیجئے تو انشاءاللہ یہی اصطلاح بن جائے گی. تو جب صلاۃ کے بعد، صلاۃ جمعہ کے بعد وہ فارغ ہو، جب سے سلام پھیرا تو دو آدمیوں نے ادھر سے ادھر پکڑ کر کے دھکا دینا شروع. کیا کیا تم نے؟ سب کی نماز خراب کی، سب کی صلاۃ خراب کی تم نے. کہا نہیں بھائی، ہم نے تو پیارے رسول کی سنت کے مطابق جو ہے عمل کیا ہے. کہا تم بڑے عالم ہو، تم سب سے بڑے عالم ہو. تو کہا، انہوں نے تجاہل کا انداز اختیار کیا، آپ کے یہاں بڑے عالم کون ہیں، ان کے پاس ہمیں لے چلیے. کہا شاہ ولی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، لے گئے. تو انہوں نے اٹھ کر کے ان کا کیونکہ وہ پرانے شاگرد تھے ان کے، تو اٹھ کر کے انہوں نے استقبال کیا، بیٹھایا اپنے بغل میں. جب اٹھنے کا وقت آیا تو اٹھ کے ہاتھ پکڑ کر کے گئے اور اپنی بگھی پر بیٹھا کر کے ان کو اپنے گھر لے جانے لگے. تو کہا شیخ، اچھا جب انہوں پکڑ کے کھینچ کے لے کے آئے تو دھکا دے رہے تھے ادھر. تو کہا چھوڑ دو، کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے اتنے زوردار آمین کیے، نماز سب کی خراب کر دی. کہا نہیں چھوڑ دو، یہ بھی سنت ہے. سب چھٹ گئے. اس کے بعد جب وہ بگھی پہ بیٹھے تو کہا آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی سنت ہے، آپ کیوں نہیں اس پر عمل کر رہے ہیں؟ استاد شاگرد نے استاد سے پوچھا تو انہوں نے حکمت یا حکیم الامت ہونے کا ایک جواب دیا، اگر میں بھی کرتا تمہیں بچاتا کون؟ تو یہ مسئلہ رہا ہے ہندوستان کے اندر. اچھا میں جہاں سے چلا تھا، 5ویں 4تھی صدی کے 300 کچھ کے ایک عالم ہیں، کہیں نوٹ ہے میرے پاس، ان کی لڑکی سے کسی مذہب کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگ کہیں کہ آئے گا یہاں سے آیا فتنہ مچانے کے لیے، سعودیہ سے آیا ہے، نہیں کسی مذہب کے بڑے عالم کی لڑکی سے انہوں نے لڑکی کا ہاتھ طلب کیا، نہیں منگنی ان سے کرنی چاہیے ان کی لڑکی کی. صاف کہا انہوں نے، اگر تم اہل حدیث نہ ہوتے، آمین رفع الیدین نہ کرتے تو تم سے اپنی لڑکی کی شادی کر دیتا. 4تھی صدی 300 کچھ کا ایک قصہ ہے. اس زمانے سے تعصبات مذاہب چلے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے 14 سے لکھا ہے، حجت اللہ البالغہ ہمارے بزرگ نے حوالہ دیا، 4تھی صدی سے پہلے تعصب. اور جب تعصب شروع ہوا تو پہلے ہی دن سے. دوسری چیز ہم نے نوٹ کی، بزرگ ہمارے ذکر کر رہے تھے کہ محدث اور اہل حدیث میں فرق ہے. محدث کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ تو محدث ہمارے حنفی بھی رہے، شافعی رہے، مالکی رہے، حنبلی رہے، سب رہے محدث. کہا نہیں، محدث، اس کا جواب یہ ہے کہ محدث اور اہل حدیث میں فرق ہے. محدث کا معنی یہ ہے ہم تاریخ کو ڈھونڈ ڈالیں، سبحان اللہ، جہاں بھی ملتا ہے. بہت ہم نے اس پر لکھا الحمدللہ. اصل میں ام القریٰ یونیورسٹی میں جب پی ایچ ڈی کا سلسلہ سرکاری طرف سے آیا کہ اس میں سال بھر کی 2 فصل، ٹرم کے معنی فصل، یعنی 2 فصل کی پڑھائی ہو، تو اس میں ہم نے خود، اچھا، اور ہمیں 5 سواروں میں سے رکھا کہ اس کا منہج تیار کرو، پراسپیکٹس کی دکتورا میں کیا پڑھایا جائے گا. تو بہت کچھ لوگوں نے اور کچھ دیا، تو میں نے فقہ اہل حدیث کا موضوع رکھا کہ یہ مادہ رکھا جائے. ایک مصری استاد تھے بیچارے، کہتے ہیں کیا معنی ہے فقہ اہل حدیث؟ یعنی دیکھیے جہارت لوگوں کی. فقہ اہل حدیث اچھے بڑے استاد، اور اظہر بہرحال جس کے بارے میں سید رشید رضا نے کہا تھا، وَلَكِنَّ دِينًا قَدْ أَرَدْتُ صَلَاحَهُ وَحَاذِرُ أَن تَقْضِيَ عَلَيْهِ الْعَمَائِمُ. مصر کی پگڑیاں جو ہیں مجھے ڈر ہے کہ دین کو ضائع کر دیں، ہے نا شیخ. بہرحال وہ عالم تھے اور حدیث پڑھا رہے تھے، لیکن ان کا ذوق، کیا معنی ہے فقہ اہل حدیث کا؟ ہم نے کہا سبحان اللہ، طالب علم 2500 سال تک حدیث پڑھتا ہے، قسم الکتاب والسنہ آپ کے پاس ہے. اب اگر اس حدیث کے
دراسہ کو استفادہ میں نہ لائے تو کیا فائدہ؟ اچھا کیسے استفادہ ہوگا؟ ہم نے کہا ایک متفقہ کے لیے، فقہ کے لیے متفقہ مذاہب ہوتا ہے، فقہ اور متفقہ حدیثی ہوتا ہے۔ تو ایک متفقہ کے لیے ہمارا ایمان ہے کہ تمام مذاہب کو دیکھ کر کے جس مذہب کی دلیل صحیح ہو اس کی ترجیح دے، یہاں سے تعصبات مذاہب کا خاتمہ ہوگا۔ اور کسی طالب علم کے لیے جائز نہیں ہے جو حدیث پڑھ کر کے اللہ کی ناشکری کرے اور وہ جا کر کے کسی مذہب سے متعصب اور متعلق رہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے معارضہ کیا، لیکن بہرحال ہم نے اس پر اصرار کیا۔ تو جو ہمارے مجلس کے تھے ڈین تھے، انہوں نے کہا اچھا تم اس کا کیا کہتے ہیں شیخ، خاکہ یا مفردات الموضوع لکھ کے کچھ سمجھائیں، مفردات الموضوع۔ تو میں نے کہا مفردات میں یہ ہے، وہ زمانہ تھا کہ چل رہا تھا کہ یہ جو مسیار ہوتا ہے چلتی پھرتی شادی، اس کا کیا حکم ہے، اور تامین، یہ تامین کو کیا کہیں گے، انشورنس کے کیا مسائل ہیں، نئے بیوع کا کہ کو کیسے حل کیا جائے۔ تو کہا یہ تو حدیث میں نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہم جو خاکہ جانتے ہیں، اور ہم الحمدللہ معہد حرم میں پی ایچ ڈی کرتے ہوئے پڑھاتا تھا، تو لڑکوں کا یہ ذوق بنایا اور بلوغ المرام پڑھاتا تھا، تو پورے تحقیق کے ساتھ ان مسائل کو ہم نے کہا کتاب البیوع کو اچھی طرح رٹ لو، اور اس میں اسباب نہی جو ہیں، البیوع المنہی عنہا کے اسباب کیا ہیں، ان کو اس زمانے کی تجارت پر، اس زمانے کے بیع و شراء پر فٹ کرو، انشاءاللہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہوگا۔ تو بہرحال ہم نے جب یہ مفردات الموضوع دیا، اور جو تھے منیجر تھے اس وقت ڈاکٹر سہیل قاضی ایک تھے، آزاد قسم کے آدمی تھے، انہوں نے خود مجھے بلایا، کہا یہ تو بڑا اونچا فکر ہے۔ سہیل قاضی آزاد فکر کے آدمی تھے، کچھ تھے ایسے، اصل میں کچھ ہے بہرحال ایسا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اونچا فکرہ تم نے پیش کیا ہے، ہم آرڈر دیتے ہیں کہ اس کی تنفیذ ہو۔ آپ یقین جانیے 12 سال تک میں نے اس کو پڑھایا۔ جب میں جانے لگا یہاں فرانس، اور کچھ بلایا تھا انہوں نے محاضرے کے لیے، لیکن وہاں آپریشن کا بھی سلسلہ نہیں کیا، تو 5-6 مہینے وہیں رہا۔ تب کسی دوسرے نے پڑھا، بڑی کامیاب ہوئی۔ کوئی بھی مسئلہ تم کیا لینا چاہتے ہو، حج کے مسائل سے لے کر کے، ہم نے کہا سب سے پہلے ہم حرم کے ارد گرد گزرے ہیں، وہ تمام مسائل، پھر اس کے بعد بیوع جتنے ہو سکتے ہیں سب پر ہم نے مقالہ لکھوایا، اور اس کا ایک درجہ اونچا درجہ ہوتا تھا، وہ دیا جاتا تھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک محدث جو ہے، جس نے بھی خدمت، آپ تاریخ دیکھ لیں، اگر ہم نام لیں تو شیخ طحاوی کا نام لے سکتے ہیں، جن کی وفات ہوئی ہے 233 میں، شیخ صاحب 333 میں جن کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے بھی ایسا ظاہر کیا ہے کہیں کہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی ترجیح کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے چل کر کے دیکھیں گے آپ تو شیخ زیلعی آتے ہیں تخریج نصب الرایہ میں، انہوں نے بھی اپنا یہ فکر ظاہر کیا ہے۔ یہاں آگے چل کر کے دیکھیں، ایک بزرگ نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی، تو مقدمہ میں کیا لکھا، کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے، اور وہ کتاب نکلی مولانا شمس اللہ قزیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے یہ سنن ابی داؤد کی شرح لکھی ہے، لیکن اجتالت الشیاطین، شیطان نے ان کو جھپٹ لیا، اور وہ ہمارے امام کے خلاف مسائل پر بڑی انہوں نے بحث کی ہے۔ تو ہم یہ کتاب امام کے دفاع کے لیے، تو ایک چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ محدث رہے ہیں، اور اس زمانے میں کہتا ہوں کہ البانی صاحب کی وجہ سے بڑے سے محدث ہو گئے سب۔ کئی لوگ البانی صاحب کی تردید میں بھی محدث بن گئے، جن کا کام ہی ہے اپنے مذہب کی تائید اور اس کے لیے تگودو اور وہ سب کچھ، تو اب شرح و تعدیل میں باتیں اچھی کر لیتے ہیں۔ ایسا ہوا، ورنہ ان کا ایک کام نہیں تھا، ان کا ایک گھر نہیں تھا، لیکن داخل ہوئے اس میں، اور واقعی ان نام سے محدث بنے۔ رہ گئی بات کہ وہ آگے چل کر کے اس کا نتیجہ اپنے ذہن سے جو نکالتے ہیں، ہم اس کی تنقید کریں گے۔ تو محدث اور اہل حدیث میں فرق ہے، اور ایک حدیثی طالب علم جو فقہ پر عمل فقہ لکھنا چاہے گا، تو انشاءاللہ
فقہ کی ہم نے وہ کتاب لکھی ہے، تقلید نہیں، تقلید میں نہیں ہے شاید، اتباع میں ہے، دیکھا آپ نے شیخ؟ اتباع دو کتاب لکھی ہے اصل میں، وہ مدن پری کی جب مسجد جلا دی تھی ہمارے بزرگوں نے، تو بیچارے وہاں سے میں آیا تھا گھٹنے کے علاج کے لیے کالی کٹ، تو لے کے آئے فوٹو اس کا، یہ سلیم صاحب وغیرہ لے کر کے فوٹو اس کا کہ دیکھیے مسجد، کچھ نوجوان تھے، میں بہت پہلے گیا تھا وہاں کیا نام ہے حیدرآباد وغیرہ، تو انہوں نے الگ الحمدللہ انہوں نے ان کے گھر والوں نے ان کو مسجدوں سے نکال دیا، تو چھوٹی سی مسجد بنائی، پھر مدن پری کی مسجد پکی مسجد تھی، اس کے بعد چھوٹی مسجد بنگلور میں شاید جلائی گئی تھی یا کہاں جلائی گئی تھی، سب جلاتے رہے، تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ مسجد جلا دی گئی، کچھ لکھے، تو وہیں میں نے بیٹھ کر کے دو کتابوں کا خاکہ بنایا، الاتباع و اصول السلف کہ سلف کے اصول فقہ کیا تھے، اتباع کا معنی کیا، التقلید و حکم ہو، تو اس میں ہم نے ذکر کیا کہ صحیح فقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کوئی حدیث کا طالب علم ہے تو ظاہر حدیث دیکھ کر کے عمل نہ کرے، دوسرے ائمہ کے اقوال کو دیکھ کر کے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ناسخ منسوخ ذکر کیا ہو، دیکھ کر کے پھر آخر میں حدیث کی روشنی میں یہاں مسئلہ امام ابو حنیفہ کا راجح معلوم ہو رہا ہے، دوسرے دن کہے گا یہاں مسئلہ امام شافعی کا، تیسرے دن امام مالک کا، اس طرح گویا تعصب مذہبی کی جڑ اکھاڑی جا سکتی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے۔ تو ہم ان طلباء کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ آپ محدث اور اہل حدیث میں فرق کریں، آپ اہل حدیث ہیں اور حدیث کا شیوہ ہر ایک کے احترام کے ساتھ، بد زبانی کسی کے ساتھ نہیں، اگر کسی کو مخاطب بھی کرنا ہے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ فرعون سے بڑھ کر کے کوئی آتا اور سرکس سے بڑھ کے کوئی سرکس اور طغیان والا آدمی نہیں تھا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له، نرم بات کہو، نرم بات کہہ کے پگھلاؤ، نرم بات کر کے وہ پگھلے گا، سخت کلامی کرو گے تو وہ ڈٹ جائے گا، اڑ جائے گا اور آگے آ کر کے آپ کے اوپر حملہ کرے۔ تو ہم اپنی بات کہہ لیں، لیکن کوئی اگر بحث مباحثہ ناجائز کرنا چاہے وَلَا تُجَادِلُوا، تو وہاں ہمیں جدال کرنے سے بھی منع ہے ایسے لوگوں سے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث اور اہل حدیث میں فرق کریں، محدث اور اہل حدیث میں فرق کریں، اور اہل حدیث کا معنی سمجھیں، ہم صف طلباء کیا معنی ہے اور عوام کیا سمجھ رہی ہے اس کا معنی، ہم میں سے ہر ایک وہی دین ہے، امام مالک نے کہا جو پیارے رسول کے زمانے میں دین تھا، اور مدینے کے تمام حالات کو دیکھیے، پیارے رسول کی زندگی، ازدواجی زندگی، صحابہ کی ازدواجی زندگی، ان کی کھیتی باڑی کی زندگی، یعنی بہت روشن واضح راستے ہمارے سامنے سب نظر آئیں گے۔ اور پھر پیارے رسول کو ایک حاکم کی حیثیت سے دیکھیے، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، تو گویا ہمیں چاہیے کہ ہم یقیناً ہر چیز کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں پیارے رسول کے طریقے کو۔ بھائیو، یہ ہم بچوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھا دیں، تب ہم اہل حدیث ہو سکتے ہیں، تب ہم اہل حدیث ہو سکتے ہیں۔ اور ہر ایک ہم میں سے بلغوا عنی ولو آیا، ایک چیز معلوم ہو گئی مجھے، کل ایک کہتے ہیں مجلسوں میں علماء کے فائدہ ہوتا ہے، ارشد بھائی بیٹھے تھے تو کل انہوں نے قصہ سنایا کہ میں کہیں جا رہا تھا اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کا، رکشہ نہیں تھا وہ، کیا آٹو رکشہ پہ بیٹھا تو کہتا ہے مولانا کچھ بات کریں آپ سے، انہوں نے سمجھا عام آدمی کا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا، کہا کرتے چلیں بھائی، وقت گزر جائے گا راستے کا۔ گئے تو کہتا میں پہلے بریلوی تھا، جا کے قبروں پر سجدہ کرتا تھا، نظر نیاز چڑھاتا تھا، سب کچھ، بعد میں کچھ اور ہوا جو یہاں کا عام مذہب ہے، لیکن مجھے ایک عالم اہل حدیث ملے، انہوں نے بتایا کہ دین کا جو پیارے رسول کی صحیح دین کا خاکہ ہم تمہارے پاس پیش کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو قرآن حدیث سے پوچھو، یہ جائز نہیں کہ ہمیں شافعی مذہب سے فتویٰ دو یا مالکی مذہب سے، یہ چیز ہم نے بہت پرانی لکھی ہوئی ہے الحمدللہ، کہ مستفتی کے لیے کیا واجب ہے اس میں بھی لکھا آداب المستفتی والمفتی، تو اس میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ کہے ہمیں فلاں مذہب پر فتویٰ دو، یہ کہے کہ کتاب سنت اور مذہب فتویٰ دو،
اگر فتویٰ دینے والا غلط دے رہا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، ہمیں اجر ملے گا۔ تو وہ رکشہ چلانے والا ان سے کہتا ہے کہ تو پھر ایک اہل حدیث عالم ملے، انہوں نے ہمیں دین کا صحیح راستہ بتایا، اب میں پکا اہل حدیث ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اہل حدیث ہو جائیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے رکشہ والا، بڑا پیارا آدمی، اللہ اس کو اگر زندہ ہے تو اچھا رکھے اور مزید اس کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی دولت سے نوازے۔ ارشد صاحب کو کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی اہل حدیث۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو ہر ایک ہم میں کا گویا ذمہ دار ہے ہمارا بچہ۔ دوسری بات جو ہمارے بزرگوں نے ایک چیز ذکر کی، ہمارے بزرگ نے، کہ تنزلی کے اسباب جو ہیں حقیقت میں بہت ہی واضح الفاظ میں آپ نے بیان فرمایا کہ اہل حدیث مسلک بھی نہ کہیں، مذہب کہیں یا طائفہ کہیں، اور مذہب یہی ہے، کتابوں میں مذہب اہل حدیث لکھا گیا، کہیں نہیں آپ مسلک پائیں گے۔ یہ مسلک کہہ کر کے چھپایا گیا ہے اپنے مسلک کو کہ ہمارا مسلک ہے، حالانکہ یہ مذہب بن گیا ہے، کیونکہ ادیان اور مذاہب کے لکھنے والوں نے آپ دیکھیں شہرستانی سے لے کر کے اور قاہر بغداد، عبدالقاہر بغدادی اور سب نے مذاہب ہی نام رکھا ہے، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب اہل الحدیث۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر بچہ اپنے اہل حدیث مذہب کو پہچانے۔ وہ کیسے ہوگا کہ ہم یقیناً بے شک ابھی یہیں آپ خود بہت سے لوگوں کو پائیں گے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کی زبان جب کھلتی ہے، اس کو یا تو آپ کے جی میں ڈالیں یا اور کہیں ڈالیں تو کہیں گے کہ انگلش میڈیم پڑھائیں، شروع ہی سے انگلش میڈیم پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً بہت بڑا جرم ہے اپنے اوپر، بچے کے اوپر، پیارے رسول کے اوپر، پیارے رسول کے لائے ہوئے دین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ہم۔ اس کو ذرا سا ذہن میں رکھیں۔ ہم کچھ ایسے اسکول بنائیں جو اپنے بچوں کو سب سے پہلے قبر کے 3 سوالات سمجھائیں، ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضہ، 4 سوال سمجھ لیجئے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلم مرد عورت پر۔ ٹائم تو زیادہ نہیں ہو رہا ہے، بریک دیجئے گا، میں اب چل رہا ہوں جب تک۔ کیا شیخ بزرگ بتائیے گا، اگر ذرا سا ہو تو اشارہ کر دیجئے گا کہ اچھا۔ تو بہرحال کہاں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک خطیب بغدادی کا بڑا پیارا ذکر آیا۔ خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ، ہر طالب علم کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ الفقیہ والمتفقہ میں انہوں نے لکھا ہے، امام عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو طلبۃ الحدیث جو حدیث میں رحلات کر رہے ہیں اور احادیث ہزاروں لکھتے ہیں، کہا لیس ھذا ھو المقصود لستم انتم انما علی کل مسلم ان یتعلم ما یعرف به دینہ، ما یعرف به ربہ، ما یعرف به رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا كَانَ، مثال بھی دی انہوں نے کہ اگر کہ 3 سوال، اللہ کا کیا حقوق ہیں، پیارے رسول کے کیا حقوق ہیں، ہمارا دین کیا ہے۔ جب یہ سیکھ لے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس نے سیکھ لیا کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں، پہلے لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد صلاۃ، تو اس کو سیکھے اور یہ سب۔ پھر جب بڑا ہو جائے تو اس کے پاس مال ہو جائے تو زکوٰۃ کا سیکھنا بھی بچپن میں ضروری نہیں ہے، بڑا ہو جائے تو سیکھے کہ ہمارے پاس اتنے مال ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے۔ پھر اس کے بعد جب شادی کرنی ہو تو پیٹھ پچھوڑ کر کے کہ اب شادی ہمیں کس قسم کی عورت سے کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رضائی بہن کے ساتھ جا بیٹھے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم صف عوام کو یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی قدم اٹھائیں تو عالم سے پوچھ کر کے اٹھائیں، اور کون سا عالم، میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ کسی مذہب کا مسئلہ پوچھے، کہے ہمیں فلاں مسلک پر دیجیے، یہ کہے کہ ہمیں کتاب و سنت کا صحیح مسئلہ بتائیے۔ علامہ ابن حزم نے بڑا اچھا انداز اختیار کیا، انہوں نے کہتے ہیں کون کیسے معلوم ہوگا؟ تو کہتے ہیں تارے کی طرح وہ علماء چھپ نہیں رہتے ہیں۔ کسی بھی شہر میں جب کوئی آدمی، انہوں نے مثال بھی دی، کسی شہر میں جاتا ہے تو بیمار ہوا تو یہ پوچھتا ہے، دنیا کے معاملات میں تو انسان بہت ہی ہوشیار ہے، پوچھتا ہے سب سے اچھا ڈاکٹر اس شہر میں کون ہوگا؟ کس سے پوچھا؟
جاتا ہے کہ عام لوگ جانتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کو کسی مسئلے سے وہ دوچار ہوا تو پوچھے لوگوں سے کہ یہاں حدیث اور سنت پر فتویٰ کے مطابق فتویٰ دینے والا کون ہے، فتویٰ دے کر کے پھر آگے بڑھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں یقیناً کہ ایسا اسکول قائم کیا جس میں ہمارے بچے یہ سب سیکھ کر کے پھر اس کے ساتھ ساتھ سرکاری جو منہج ہے، تاکہ ہمارے بچے ملک سے بیگانہ نہ ہوں، اور ان کو جب یہ سب آپ سکھا دیں گے نا تو کہیں بھی چھوڑ دیں ہواؤں میں، انشاءاللہ وہ گمراہ. ان کے دل میں پہلی مرتبہ جو بیٹھایا آپ نے صاف شفاف شیشے میں جو نقش کیا وہ ہمیشہ رہے گا. اور انہی اسکولوں سے دماغ بنتے ہیں، انہی اسکولوں سے فکر ملتی ہے. علامہ اکبر الہ آبادی کا وہ شعر مجھے بار بار یاد آتا ہے، یوں قتل سے بچوں کو بدنام نہ ہوتا. جب انگریزوں نے کالج کھولنا شروع کی تو ان کے چبھتے ہوئے شعر جو ہے بہت ہی قیمتی ہیں. تو دیکھا کہ ہمارے بچے ضائع ہو جائیں گے، اور فرعون نے اس وقت خطرہ محسوس کیا تو قتل کرنا سب کو شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل سے کوئی نکلے گا اور ہمارے حکومت کو لے ڈوبے گا. تو انہوں نے یہ شعر کہا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کالج کھول دیتا تو سب مرتد ہو جاتے اور پھر اس کی حکومت محفوظ رہتی. تو یہ یقیناً آپ یہ رکھیں کہ اپنا کالج کھولیں، اس میں اونچے درجے سے آپ ریاضیات پڑھائیں، فزیات پڑھائیں، سب کچھ پڑھائیں، تاکہ ہمارے بچے کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے فٹ ہو لیں. انشاءاللہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر یہ ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تو ہم ان نوجوانوں سے یہ ہماری مستقبل کی امیدوں کے یہ ذمہ دار ہیں، ان کو ایسا تیار کیجئے کہ انشاءاللہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک جھیل اور جھول ایسی تیار ہو جائے جو خالص کتاب و سنت کے چلتے پھرتے، نہ کہ ٹائی پہن کر کے بچپن ہی سے ان کو ایسا بنا دیجئے کہ وہ اسی شکل میں رہ کر کے فرق نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے یا اہل حدیث ہے یا کچھ ہے. ہمارے خیال سے لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر انشاءاللہ بات ہوگی. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مبارک اللہ فیکم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. ہمارا شیوا ہونا چاہیے کہ سنیں تو احسن قول پر عمل کریں. احسن قول کیا ہے؟ فإن احسن الحدیث کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. السلام علیکم.